بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو عموم اور خصوص کے بارے میں ہو رہی تھی، اور الحمدللہ 6 فصلیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج کے ہماری گفتگو کا عنوان ہے تعقیب الاستثناء للجمل المتعددۃ، یعنی چند جملوں کے بعد اگر استثناء کو لایا جاتا ہے تو اس وقت اس استثناء کی بازگشت کس چیز کی طرف ہوگی؟ آیا اس استثناء کا تعلق تمام کے تمام جملوں کے ساتھ ہوگا، یا استثناء کا تعلق صرف آخری جملے کے ساتھ ہے؟ اس آخر سے پہلے والے جو جملے ہیں اس کے لیے جو حکم ثابت ہے اس میں ہم تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ جو حکم ہم ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کے بہت سارے شواہد آپ کو قرآن کریم اور روایات میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس بحث کو سمجھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک نظریہ قائم کر سکیں اور حکم شرعی کو آپ استنباط کر سکتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے ہم چاہیں گے یہ بات آپ کے لیے واضح اور کلیئر ہو جائے، تو سورہ نور آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں پروردگار الہی کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اس آیت کریمہ میں ایک اہم موضوع کے بارے میں پروردگار الہی کا یہ حکم ہو رہا ہے کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پر الزام لگاتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان کی عفت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ثم لم یاتوا بأربعة شہداء، یعنی تہمت لگانے کے بعد اگر وہ 4 گواہوں کو پیش نہیں کر سکتے تو فجلدوہم 80 جلدۃ، ان پر 80 کوڑے جو ہے لگائے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، وأولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق بھی ہوں گے۔ الا الذین تابوا، اب یہاں ہماری بحث اسی الا میں ہے، یعنی 3 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی محصنات پر الزام لگانے والے 3 سزاؤں کے مستحق ہے۔ پہلی جو سزا ہے، پہلا جو ان کا جرم ہے، اسی جرم کی وجہ سے پہلی جو سزا ان کو ملے گی وہ 80 کوڑے ان پر لگیں گے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ ان کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، یعنی شریعت میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ جہاں جہاں پر گواہی کی بنیاد پر شرعی فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر یہ لوگ جو تہمت لگانے والے ہوتے ہیں اگر گواہی دے دیں تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، کل عدم ہے، کوئی حیثیت ان کی نہیں رہے گی۔ اور تیسری جو چیز ہے یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق قرار پائیں گے۔ اب ان تینوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد حکم ہو رہا ہے الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم کر رہا ہے کہ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس الا الذین تابوا، توبے کا تعلق ہے وہ آخری جملے کے ساتھ ہے، یہ جو آخر میں اولئک هم الفاسقون کہا اس سے یہ مربوط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کرنے کے بعد یہ لوگ پھر فاسق نہیں رہیں گے۔ باقی 2 جو حکم بیان ہو چکے ہیں، کوڑے لگنا اور ساتھ ساتھ جو ہے شہادت کا قابل قبول نہ ہونا، یہ دونوں تو اپنی جگہ پر باقی ہی رہیں گے۔ صرف یہ تیسرا جو حکم ہے، وہ تیسرا حکم جو ہے وہ توبے کے نتیجے میں یہ حکم ساقط ہو جائے گا۔
یا نہیں ہے، ہم یہ کہتے نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے، الا الذین تابوا کا تعلق جتنے بھی جملے ذکر ہو چکے ہیں ان سب کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اگر کوئی توبہ کرتا ہے، توبے کی وجہ سے کوڑے بھی نہیں لگیں گے اور شہادت بھی ان کے قابل قبول ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ لوگ فاسق بھی نہیں ہوں گے، فاسق بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر علماء کے بارے میں جو فرماتے ہیں، علماء کے یہاں پر جیسے کہ باقی مسائل کی طرف علماء کے اس مسئلے میں بھی مختلف نظریات موجود ہے۔ تو اس استثناء کی بازگشت کس کی طرف ہوگی؟ جملہ اخیرہ ایک، تمام جملوں کی طرف دو، اور ان میں سے کسی میں بھی ظہور نہیں رکھتے۔ یہ تین احتمالات یہاں پر دیتے ہیں کہ آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کا اس میں نظریہ کیا ہے، کہ آپ تمام کی طرف پلٹنے کے قائل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے احکام ساقط ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہتے نہیں فقط جملہ آخر کی طرف ہے تو اب یہ لوگ فاسق نہیں رہیں گے، باقی یہ دو حکم جو ان کے لیے ثابت رہیں گے۔ کیا ہے یہاں پر اختلاف نظر موجود ہے، یا آپ کہتے نہیں ہم ان میں سے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی ظہور نہیں رکھتا، کہ اگر اس قسم کا کوئی جملہ آ جائے جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو جملہ جو ہے فاقد الظہور ہوگا۔ فاقد ظہور ہونے کا مطلب پھر کیا ہے؟ فاقد ظہور ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مستثنی منہ کو ہم ثابت ہی نہ کر سکیں، بلکہ یہاں پر کیا ہوگا، اگرچہ جملہ آخری جملے کی طرف پلٹنا یقینی ہے، یہاں پر کیا ہے، ہم الفاسقون کی طرف پلٹنا ہر حالت میں مست ہے، یقینی ہے۔ لیکن یہ یقینی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کی طرف نہیں پلٹائیں گے تو اس استثناء کا لانا ہی لاغو ہو جائے گا، تو اس لاغویت سے بچانے کے لیے آخر جملے کی طرف ہم پلٹائیں گے، لیکن ظہور نہیں، ہم ظہور کے قائل نہیں ہوں گے، چونکہ ظہور اور چیز ہے اور رجوع کیا ہے، وہ الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہے، دونوں جو ہے شریعت کے اعتبار سے حکم دونوں کا مختلف ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں جس طرح آخری جملے کی طرف پلٹنا ممکن ہے، اب مصنف امکان کی بات کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے دیکھیں عقلی طور پر امکانی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے آخری جملے کی طرف پلٹنا ممکن ہے کہ ہم اس کو الا الذین کو جوڑیں فاسقون کے ساتھ اور یہ کہہ دیں کہ توبے کے بعد پھر یہ فاسق نہیں رہیں گے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اسی طرح ہم پورے جو جملے ہیں، جتنے جملے ذکر ہوئے ہیں، ان سب کی طرف پلٹانا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ عقلاً نہ آخری جملے کی طرف پلٹنا محال ہے اور نہ تمام جملوں کی طرف پلٹانا کیا ہے، محال ہے۔ محالات عقلی میں سے جس طرح اجتماع ضدین ہے، اجتماع نقیضین ہے، اجتماع مثلین ہے، خلف ہے، تسلسل ہے، دور ہے، اس قسم کا کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، عقلاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی قرینہ مل جاتا ہے تو آپ تمام کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں اور آپ جو ہے آخری جملے کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تمام جملوں کی طرف پلٹنا بھی ممکن ہے، لیکن سوال یہ ہے، سوال کیا ہے، ظہور کس میں منعقد ہوگا، آخری میں یا تمام میں؟ اس میں تین اقوال موجود ہیں۔ ہم نے کہا امکان تو دونوں میں ممکن جو ہے امکان پایا جاتا ہے، دونوں کی طرف پلٹنا ممکن ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ آخری جملے کی طرح، بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو استثناء ہے اس کی بازگشت جو ہے آخری جملہ ہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہاں پر آخری جملہ کیا ہے، وہ اقرب ہے، باقی جملوں کی نسبت سے استثناء کے ساتھ جو قریب تر ہے وہ آخری جملہ ہے۔ تو الاقرب یمنع الابعاد، جو قریب تر ہے وہ دوسروں کے لیے معنی بن جاتا ہے۔ اس قاعدے کے تحت بعض لوگوں نے کہا ہے استثناء کی جو بازگشت ہے وہ صرف آخری ہی ہے، لیکن ان کے مقابل میں، ان علماء کے مقابل میں بعض اور علماء ہے وہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر کیا ہے، تمام کی طرف جو ہے بازگشت تمام کی طرف ہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا توبہ کرنے کے بعد اور نیک اعمال کے بجا لانے کے بعد فاسق بھی نہیں رہیں گے، ان کی شہادت بھی قابل قبول ہے، اور 80 جو کوڑے لگنے کا حکم بیان ہوا تھا وہ کوڑے بھی اب ان پر نہیں لگیں گے۔ اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ فاقد ظہور ہے۔ فاقد ظہور کا مطلب نہ ہمیشہ ہم اس قسم کے جملوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر کی طرف ہی یہ جملہ پلٹے گا، اجلا کا تعلق جو آخری جملے سے ہی ہے، نہ ہم تمام جملوں کی طرف جو ہے اس کے رجوع کرنے کا حکم لگا سکتے ہیں، بلکہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بس اتنا ہم کہیں گے کہ آخری جو جملہ ہے ہر حالت میں
اس کو ہم یہاں پر مستثنا منہ قرار دیں گے، ورنہ استثناء خود ہی لغو ہو جائے گا، اور لغو جو کام ہوتا ہے وہ حکیم مطلق سے صادر ہونا محال ہے، وہ انجام نہیں پا سکتا ہے، اس قسم کی جو ہے لغو کام۔ اب ان میں سے کسی ایک کی تعین کے دلیل قطعی چاہے، مصنف فرماتے دیکھیں کہ آپ کسی بھی نظریے کو اختیار کر سکتے ہیں، اختیار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس دلیل قطعی اگر ہو تو ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر دلیل قطعی ہو تو ہم بھی آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، ہم بھی آپ کے نظریے کو اختیار کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی طرف سے بیان ہونے والی دلیلیں کافی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں چونکہ کتاب موجز ہے اس وجہ سے دلیلیں ذکر نہیں ہوئی ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں مطولات میں جو تفصیلی کتب ہے ان میں آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، ان دلیلوں کو آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بھی ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہی نتیجہ حاصل کریں گے کہ جتنی بھی دلیلیں جو پیش ہوئی ہے وہ دلیلیں کافی نہیں ہے۔ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے؟ جملے آخر کی طرف پلٹانے والے جو علماء ہیں ان کی دلیلیں بھی کافی نہیں ہے، اور تمام جملوں کی طرف پلٹنے والے جو علماء ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ تمام کی طرف ہم پلٹائیں گے، تو ان کی دلیل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ قرائن ظنیہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی دلیلیں جو پیش کرتے ہیں ان دلیلوں کی حیثیت قرائن ظنیہ کی طرح ہے۔ جس طرح سے قرائن ظنیہ سے ہم حکم شرعی کو ثابت نہیں کر سکتے جب تک اس قرائن ظنیہ کی حجیت پر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو، کیونکہ ظنون میں اصل کیا ہے؟ وہ عدم حجیت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیت موجود ہے قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، اسی طرح سے إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا، پس ظنون میں اصل کیا ہے؟ عدم حجیت ہے، مگر وہ ظنون جن کی حجیت پر دلیل قطعی قائم ہو، جیسے خبر واحد کی طرح، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ظنون معتبرہ میں سے ہو تو بات آپ کی درست ہے، لیکن یہاں پر وہ دلیلیں جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ ظنون معتبرہ سے بڑھ کے نہیں ہے، یعنی ان کی حیثیت دلیل قطعی والی حیثیت نہیں ہے کہ جو اپنے مدلول کو یا اپنے مدعا کو ثابت کر سکیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا یہاں پر فاقد ظہور ہے یہ جملہ، اور ہم یہاں پر صرف آخری جملے کی طرف پلٹائیں گے، لیکن یہ ظہور کی وجہ سے نہیں بلکہ اس جملے کو لغویت سے بچانے کے لیے، ان کے ظہور کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تعقیب الاستثناء للجمل المتعددہ کی کوئی ایک مثال تحریر کرے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ استثناء کی بازگشت کس کی طرف ہوگی، بیان کرے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس مسئلے میں کتنے اقوال ہے، مصنف کی رائے بیان کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔